نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے، معاویہ معاویہ سنیوں کی شان ہے، معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے، معاویہ معاویہ۔ قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز بچوں، ماہ رجب المرجب اپنے نصف سے گزر چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کے دو عظیم واقعات جو کہ ابھی میرے موضوع کا عنوان بننے والے ہیں، ان میں پہلا واقعہ 22 رجب المرجب یوم وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد 27 رجب المرجب وہ میرے پیغمبر کا سفر معراج ہے۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ 22 رجب المرجب کی مناسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب، ان کی عظمت، ان کی فوقیت، ان کا کردار آج آپ تک پیش کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ سب سے پہلے تو آج یہ سبق سیکھ لیجئے کہ میرے پیغمبر کا جو صحابی ہوگا اس کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ بے شک صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ تمغات ہیں جو نبی کے ہر صحابی کے لیے ہیں، اس پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں صحابیت کو اپنانے کے لیے، صحابیت کو سمجھنے کے لیے یا صحابیت کو ناپنے کے لیے دنیا تاریخ کا سہارا لیتی ہے۔ تاریخ میرے نبی کے صحابہ کو نہیں سمجھا سکتی۔ میرے نبی کے صحابہ کو سمجھنا ہے قرآن سے سمجھیے، میرے نبی کو صحابہ کو سمجھنا ہے تو میرے پیغمبر کے فرمان سے سمجھیے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ عباسہ کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جن آیات کے اندر خالق لم یزل نے میرے پیغمبر کے ان صحابہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا جو میرے پیغمبر پر اترنے والی وحی کے کاتب تھے۔ میرا پیغمبر امی تھے، دنیا میں وہ تشریف لائے، آپ پر جو وحی اترتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ افراد اس پر مختص تھے کہ جو میرے پیغمبر پر اترنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ بعض روایات میں تو ان کی تعداد 50 تک ہے،
لیکن زیادہ قول راجح جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر کے کاتبین وحی 13 تھے۔ ان کاتبین وحی میں سے 5ویں نمبر پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو وہ سابقون الاولون میں ہیں، نہ مہاجرین اور انصار میں سے ہیں۔ یقیناً اس بات میں شک نہیں ہے۔ ان کے اسلام لانے کے اندر 2 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ اسلام پہلے لے آئے تھے عمرۃ القضاء کے موقع پر، لیکن اسلام ظاہر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ والسابقون الاولون میں نہیں، مہاجرین اور انصار میں نہیں، لیکن آخری جو صفت ہے، آخری درجے کے جو صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو سابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے اندر سیدنا امیر معاویہ شامل ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے کہا کہ ان کو صحابہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ترازو چاہیے۔ دنیا کے اندر قانون ہے کہ ہر چیز کو ناپنے کے الگ الگ آلے ہیں۔ جو دودھ ناپنے کا آلہ ہے اس سے کبھی سردی اور گرمی نہیں ناپی جا سکتی۔ جو سونا تولنے کا آلہ ہے اس سے کبھی لکڑی نہیں تولی جا سکتی۔ کیوں؟ لکڑی تولنے کا پیمانہ الگ ہے، سونا تولنے کا پیمانہ الگ ہے، دودھ ناپنے کا آلہ الگ ہے، گرمی اور سردی ناپنے کا آلہ الگ ہے۔ اسی طرح صحابہ کو ناپنے کے لیے جس آلے کی، جس میزان کی، جس پیمانے کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلے پیمانہ قرآن ہے۔ قرآن مقدس کے نے جو صحابہ کرام کے بارے میں ان کی شان اور عظمت اور فضیلت بیان کی ہے، میں نے مختصراً وہ قرآن کی زبان آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے میرے پیغمبر کا فرمان ہے ناپنے کے لیے۔ میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب یہاں پر میرے پیغمبر نے کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ صحابی کون ہے۔ الصحابی کالنجوم، جو بھی میرے نبی کا صحابی ہے وہ ستارہ ہے، بے شک اس کے اندر ایمان کی روشنی ہے، بے شک اس کی روشنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی روشنی کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بے شک سب سے پہلے صحابی ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا اعزاز ان کو کیا ہے؟ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ کاتب وحی ہے، بے شک وحی کو لکھنے والے۔ قرآن نے ان کی عظمت کو بیان کیا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے وحی لکھی جاتی ہے۔ قرآن ان ہاتھوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر صحابی ہے، قرآن ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ کاتب وحی ہے، قرآن ان کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد آئیے
معاویہ کے بارے میں میرے نبی کے فرمودات کیا ہیں؟ میں نے پہلا فرمان میرے پیغمبر کا وہ پیش ضرور کیا ہے جس میں فرمایا الصحابی کالنجوم، صحابی کوئی بھی ہے وہ ستارہ ہے، وہ روشنی والا ہے، اس کی اقتداء میں اس سے جو بھی سبق حاصل کرے گا، جو روشنی لینا چاہے گا، وہ اپنی روشنی لے کر وہ اپنے راستے پہ چل سکتا ہے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تاخیر سے ہیں، لیکن میرے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر، میرے نبی کی خدمت کرنے کے بعد، رات دن میرے نبی کی صحبت میں رہنے کے بعد، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ جو اکثر صحابہ کرام کو نہ مل سکا۔ بہت غور فکر فرمائیے، جہاں پر میرے پیغمبر نے کچھ صحابہ کی صفات کا تذکرہ کیا، جیسے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں بہترین رحم کرنے والا مہربان وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنے والا، ڈٹنے والا وہ عمر ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ حیا کا پتلا جو ہے وہ عثمان ہے۔ اقضاہم علی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دنیا کے اندر میرے نبی کے صحابہ میں سے وہ حضرت پیغمبر نے حضرت علی کو فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبیدہ بن جراح کو کہا کہ یہ امین الامت ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر کا فرمان ہے الحمہم معاویہ، کہ میری امت میں سے بہترین بردبار ہمت والا، قوت برداشت رکھنے والا وہ معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، دامن پھیلائے، دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا کر دے، والحساب، اور حساب کا علم عطا کر دے، وقیہ العذاب، اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ دعا کے تین حصے ہیں، فرمایا علمہ الکتاب، والحساب، وقیہ العذاب۔ ہمیں آج ان چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ علمہ الکتاب کیا ہے۔ یہ میرے نبی کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے دربار میں غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اللہ ایسا رسول دے دے جو آیات کی تلاوت کرے اور کتاب کا علم سکھائے۔ علم کتاب کیا ہے؟ آج ہم نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا۔ میں تھوڑا سا منظر آپ تک رکھ دوں کہ علم کتاب کیا ہے۔ میری عادت نہیں ہے، میں قصے اور کہانیوں کی سے سہارے نہیں لیا کرتا۔ میں سہارا لیتا ہوں تو قرآن سے، میں سہارا لیتا ہوں تو نبی کے فرمان سے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا کر دے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم کتاب کی طاقت کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ بلقیس ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ آپ نے اس کو خط بھیجا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔
یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم آ جاؤ فرمانبردار ہو کر۔ یہ خط بلقیس کے پاس پہنچا۔ بلقیس نے اپنے رعایا کو، اپنے وزراء کو جمع کیا، ان سے مشاورت کی، انہوں نے ان کو ڈینگیں ماری، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اخیر بلقیس وہاں سے چل پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اطلاع پہنچی کہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ آپ نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت وہ سلطنت تھی جو آج تک دنیا میں کسی کو ایسی سلطنت نہیں مل سکی، کہ انسان بھی ان کے ماتحت تھے، جنات بھی ان کے ماتحت تھے، چرند اور پرند بھی ان کے ماتحت تھے، ہوائیں بھی ان کے ماتحت تھی، ہر چیز ان کے ماتحت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت آج تک رب نے کسی کو نہیں عطا کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے کابینہ میں انسان بھی بیٹھے تھے، جنات بھی بیٹھے تھے، حیوانات بھی بیٹھے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے منگوانا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو کہ اس بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ اب وہاں پر دو طاقتور قومیں بیٹھی تھی، ایک انسان اور ایک جنات۔ ہم جنات کو بہت بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، آج بھی ہماری حالت یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے جنات آ گئے۔ انسان کو جو رب نے طاقت دی ہے اس کا مقابلہ آج تک دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ کی مخلوق میں جو رب نے انسان کو عظمت دی ہے وہ عظمت آج تک کسی کو نہیں دی۔ لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر جنات پتہ نہیں کتنی طاقت کے مالک ہیں۔ یہ ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت ہماری زیادہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری طاقت اس وقت بنے گی جب ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہوگی۔ ایمان کمزور ہوگا تو پھر ہماری طاقت کچھ نہیں ہے، پھر بیکار ہیں ہم۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لائے گا بلقیس کا تخت؟ سب سے پہلے وہاں پر ایک جن بولا۔ قرآن نے کہا قال عفریت من الجن، عفریت کہتے ہیں بڑے جن کو، طاقتور جن کو کہتے ہیں۔ ایک جنات کا بہت ہیوی طاقتور جن بولا عفریت من الجن کہ میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا جی میں آپ کا یہ اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں یہ تو دیر ہے، اور کوئی بتائے کوئی اور لا سکتا ہے؟ وہاں پر ایک انسان بیٹھا تھا، لیکن انسان کون تھا؟ اللہ اکبر، تھا تو وہ انسان، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، بولا ایک وہ انسان جس کے پاس علم کتاب تھا۔ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لاتا ہوں آقا، میں لاتا ہوں۔ جن نے کہا اجلاس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، علم کتاب والے نے کہا میں لاتا ہوں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا دیتا ہوں۔ یہ علم کتاب کی طاقت ہے، جس کے پاس علم کتاب ہے اس کے پاس قوت ہے۔ معلوم ہوا کہ جن کے پاس قرآن ہے، جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا، جنہوں نے قرآن سے وابستگی پیدا کی، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پہ عمل کیا،
رب نے قرآن میں بتا دیا کہ ان کی طاقت جنات سے بھی اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ یوں ہی نہیں کسی نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننا فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، لیکن اس میں محنت لگتی ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اپنی ہر خواہش کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کو مقدم رکھنا، یہ سب سے مشکل عملہ ہے، مشکل امر ہے یہ کام کرنا، نفس پہ کنٹرول کرنا۔ شیطان تو ویسے بدنام ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمیں تو شیطان کی ضرورت نہیں، ہمارا تو نفس ہی خود شیطان ہے، ہمارے اندر خواہشات اتنی بیٹھی ہے، ہمیں تو شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف زیادہ ہی ضرورت پڑے گی تو صرف دھکا دینے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ جیسے انجن جو ہوتا ہے وہ دھکا لگا کے چھوڑ دیتا ہے اور خود بخود ڈبے رڑکتے جاتے ہیں، بس ہمیں تو دھکا دینے کی ضرورت ہے، ہم تو خود بخود جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ میں بتا یہ رہا تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا کر دے، والحساب، اور حساب کا علم عطا کر دے۔ اب سوچیں گے کہ آپ حساب کے علم کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی حکومتیں جو چلتی ہے، آپ نے تو اب تو اندازے ہو گئے ہوں گے کہ آج جو دنیا کی حکومتیں چلتی ہیں وہ وزیر خزانہ کے طور پر چلتی ہیں، جو خزانے کو صحیح ترتیب حساب سے چلا سکے۔ اگر کسی کے پاس یہ ماہر ہوگا تو وہ حکومت چلانے کا ماہر ہوگا۔ تو اس لیے میرے پیغمبر نے ارشاد دعا کی، اللہ معاویہ کو علم کتاب بھی عطا کر دے اور اس کو حساب کا علم بھی عطا کر دے۔ اور دوسری ایک اور دعا ہے جس میں فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد، اللہ معاویہ کو علم کتاب بھی عطا کر دے اور حکومت بھی عطا کر دے۔ وہاں حساب کا لفظ کہا اور دوسری روایت میں وَمَكِّنْهُ لَهُ فِي الْبِلَادِ بھی کہہ دیا کہ اللہ ان کو حساب بھی دے دے، اس کو حکمرانی بھی عطا کر دے۔ لیکن یاد رکھیے تیسری دعا جو ہے، دونوں دعاؤں میں تیسرے حصہ جو ہے وہ ہے وقیہ العذاب۔ یہ کیوں کہا؟ علم کتاب کی دعا کی، حساب کی دعا کی، مکن ہو فی البلاد کی دعا کی، اور آخر میں کہا وقیہ العذاب۔ یہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ دنیاوی معاملات کے اندر خطا سے مبرہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء کے اندر خطا نہیں ہے، انبیاء کے اندر غلطی نہیں ہے، انبیاء کی زندگی میں نافرمانی نہیں ہے، وہ معصوم ذات ہے۔ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ رہا یہ صحابی بھی معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی ہے ان سے، تو میرے پیغمبر نے دعا کی اللہ علم کتاب بھی عطا کر دے، حساب بھی عطا کر دے اور حکمرانی بھی دے دے، اور اگر حکمرانی میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر کے عذاب سے بھی بچا دینا۔ یہ دعا ہے۔ میرے پیغمبر نے دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی۔ مسلمان بھائی، میرے پیغمبر نے ایک اور موڑ پر دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ ہادی ہدایت پھیلانے والا، مہدی ہدایت پہ چلنے والا، وحدی بھی، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر ہدایت پھیلتی ہوئی نظر آئے۔
جس کی ہدایت کے لیے میرا نبی دعا کرے، اس سے بڑا ہادی کون ہو سکتا ہے؟ وہ مہدی بھی بنا دیا۔ مسلمان بھائی، یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں، معاویہ کو ناپنے کے لیے قرآن کی زبان چاہیے، قرآن کا پیمانہ چاہیے، اور اس کے بعد میرے پیغمبر کا فرمان چاہیے۔ میرے پیغمبر نے ایک موڑ پر اور دعا فرمائی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں، سواری پر سوار ہیں، پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اب جب سواری کے پیچھے کسی کے پیچھے بیٹھو گے تو آپ نے بیٹھ کر سوال کیا، معاویہ؟ کہا جی آقا۔ فرمایا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ معاویہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے اور میرا سینہ آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، اللہ جو حصہ معاویہ کا میرے جسم سے لگا ہوا ہے اس حصے کو علم سے بھر دے۔ وہ حصہ کون سا تھا؟ وہ سینہ تھا۔ میرے پیغمبر نے دعا کی، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ دعائیں ہیں میرے پیغمبر کے۔ مسلمان بھائی، صرف یہی نہیں، یہ تو دنیا کے اندر ہے، دنیا کی دعائیں کی ہیں۔ ایک اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامہ۔ فرمایا لوگو، جب قیامت کے دن اللہ معاویہ کو اٹھائیں گے، وعلیہ رداء من نور الایمان، جب وہ قیامت کے دن معاویہ اٹھے گا اس کے سر پر ایمان کے نور کی چادر ہوگی۔ مسلمان بھائی، کون معاویہ کا مقابلہ کر سکتا ہے جس کے لیے نبوت دعا کر رہی ہے، علم کتاب کی دعا کر رہی ہے، علم حساب کی دعا کر رہی ہے، اس کو حکومت دینے کی دعا کر رہی ہے، اس کی آخرت کے عذاب سے محفوظ کر رہے ہیں، اور پھر فرما دیا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ میرے آقا کے اس فرمان کو سامنے رکھیے، 14 صدیوں کے بعد میرے رب کو معلوم تھا، یہ جملے میرے نبی کی زبان اطہر سے ظاہر کروا کر دنیا کو بتا دیا کہ جو شخص معاویہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ سوچ لے اس کی زندگی بھی کیا ہے، اور جب وہ زندگی ختم کر کے دنیا سے اٹھے گا تو اس پر بھی نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اب اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بھائی، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے نبوت کی زبان سے آپ تک رکھے ہیں۔ آئیے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ام حرام ہے۔ ان کے گھر میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی آنکھ لگی، آپ نے آنکھ لگنے کے بعد آپ اٹھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سرکار ام حرام نے کہا، آقا خیر ہے؟ آپ اٹھے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی زبان اطہر نے ارشاد فرمایا، ام حرام، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے صحابہ کی جماعت سمندروں میں جہاد کر رہی ہے، سمندروں میں جہاد کر رہی ہے، اسلام کو پھیلا رہی ہے۔ اور آپ نے یہ بتانے کے بعد فرمایا، ام حرام، اول جیشن یغزون البحر، فرمایا کہ پہلا لشکر جو بحری لڑائی لڑے گا فقد اوجب الجنہ، ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ میرے پیغمبر نے بحری لڑائی لڑنے والے لشکر کے لیے بشارت دے دی ہے کہ ان پر جنت واجب ہے۔ ام حرام نے جب یہ فضیلت سنی تو
آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا دعا کیجئے کہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی سعادت مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی اسی میں شامل ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے کر پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے پوچھا آقا کیا بات ہے؟ آپ نے وہی بشارت پھر سنائی۔ ام حرام نے کہا آقا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا میں نے دعا دے دی ہے تمہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ سوئے، پھر اٹھے، آپ نے پھر وہی بشارت دی۔ مسلمان بھائی، یہ 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے بشارت دی اس لشکر کے لیے جو سب سے پہلے میرے نبی کے دین کو لے کر بحری لڑائی میں شامل ہوا۔ یہ میرے نبی کی پیشین گوئی کب پوری ہوئی؟ دیکھیے میرے نبی کی بشارتیں ہیں، میرے نبی کی پیشین گویاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے کہ آپ کے پیچھے آپ کی تعاقب کرنے والا سراقہ نامی شخص آپ کا تعاقب کرتے کرتے آپ کے قریب پہنچا۔ وہ اس کا گھوڑا دھس گیا، اٹھا، عرض کی آقا معاف کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور معاف کر کے اس کو بشارت سنائی، سراقہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تیرے ہاتھ کے اندر کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے بشارت دی، اور یہ نبی کی بشارت کب پوری ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کسرا فتح ہوا، کسرا کے بادشاہ کے وہ کنگن آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن اٹھائے اور اٹھا کر آپ نے ارشاد فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا اور سراقہ کے ہاتھ کے اندر سونے کے کنگن پہنا کر دنیا کو عمر نے کہا عمر لوگو آج میرے نبی کی بشارت پوری ہو گئی، میرے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے۔ لیکن پہنا کر آپ نے نکال دیا۔ فرمایا کہ میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سونا مرد پر حرام ہے، میں نے بشارت پوری کر دی ہے لیکن اب سونا پہننا مرد پر حرام ہے، اس کو نکال دیا گیا۔ اگر میرے نبی نے ہجرت کے موقع پر یہ بشارت دی تو کب پوری ہوئی؟ دور عمر فاروق کے دور خلافت میں۔ اور آئیے میرے پیغمبر نے جو یہ بشارت دی، حضرت یہ بشارت کب پوری ہوئی اور وہ لشکر کون سا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے، ان کی قیادت میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا اور پہلا لشکر جس کی قیادت معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، یہ پہلا وہ لشکر تھا جو سمندری لڑائی لڑی ہے جس کی قیادت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ معلوم ہوا میرے نبی کے فرمان کے مطابق یہ جنتی ہونا معاویہ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے جس پر میرے پیغمبر نے جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی ہے۔ مسلمان بھائیوں، معاویہ کون ہے؟ 22 رجب المرجب کو میرا معاویہ کی یوم وفات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خادم خاص ہیں۔ ایک موڑ پر میرے پیغمبر نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ معاویہ آئے، آپ نے فرمایا کینچی لے کے آ، کینچی لے کے آئے، فرمایا میرے بال کاٹو۔ پیغمبر کے بال کاٹے، پیغمبر کے ناخن کاٹے۔ معاویہ نے وہ بال اور وہ ناخن کاٹ کر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میری وصیت یاد رکھنا، یہ جو میرے آقا کے بال ہے
میرے آقا کے جو ناخن ہے ان بال اور ناخنوں کو پہ رکھ دینا. مجھ سے رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کے آیا ہے تو میں کہہ سکوں گا کہ میں اپنے نبی کے بال مبارک لے کے آیا ہوں. مسلمان بھائی، معاویہ کون ہے؟ معاویہ اگرچہ اسلام تاخیر سے لائے لیکن میرے نبی کا خادم خاص ہے. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اجودہم واعلمہم من امتی، میری امت میں سے بڑا سخی معاویہ ہے اور بڑا حلم والا بردبار معاویہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان تھے. ان کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ کسی کو گورنری پر زیادہ عرصہ رہنے نہیں دیتے تھے. لیکن جب امیر معاویہ کو بنایا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت کے اندر معاویہ کو نہیں بدلا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عادت یہ ہوتی تھی، وہ اپنے گورنروں کا جائزہ لیتے تھے، ان پر نگرانی کرتے تھے کہ کوئی ایسا گورنر تو نہیں جو اچھے کپڑے پہنتا ہو. اللہ اکبر، کیسے پہن سکتا تھا؟ کیسے وہ اچھے کپڑے پہننے دیتا تھا جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو کر اپنے جسم پر وہ کپڑے پہنتا ہے جس پر 18 پیوند لگے ہوئے تھے، جو خود پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتا تھا وہ اپنے گورنروں کو اچھے کپڑے کیسے پہننے دیتا تھا؟ آج اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کر. آمین. ہمارے حکمران یہ کیا حفاظت کریں گے ہماری؟ یہ ہمارا احساس کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی اپنی پیٹ بھریں گے تو کچھ کریں گے نا، ان کی اپنی ضرورتیں پوری ہوں گی تو ہمارے لیے کچھ کریں گے. ایسے حکمران چاہیے جو خدا کا خوف رکھنے والے ہوں، جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، جو سادگی کی زندگی گزارنے والے ہوں. وہ کیسے حکمران ہوں گے؟ وہ قوم کے درد کو کیا سمجھیں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ سڑک کیسی بنی ہوئی ہے، ہزاروں کئی کاروں کے لشکر اس کے آگے پیچھے چلتے ہوں گے. ان کو کیا معلوم کہ رعایا کے حالات کیا ہے؟ رعایا کے حالات یوں پتہ چلتا ہے جیسے عمر فاروق رات کی تاریکی میں منہ لپیٹ کر گلی اور کوچوں میں بازاروں میں پھرا کرتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ میری رعایا کے حالات کیا ہیں. مسلمان بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو مشہور ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آپ کا لشکر روانہ ہوا. اس لشکر نے جا کر محاصرہ کیا، وہ فتح نہ ہو سکا. اندر یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے قلعے بند ہو گئے اور پیغام بھیجا کہ اگر ہم یوں آپ کو فتح نہیں ہونے دیں گے، تم اپنے سربراہ کو بلاؤ، ہمیں اپنے امیر المومنین کو بلاؤ اور ہمیں بتاؤ، وہ آئے تو ہم سے بات کرے. اگر ہم دیکھیں گے کہ واقعی وہ سچا ہے تو ہم چابیاں دے دیں گے. وہاں کے سپہ سالار نے حضرت عمر کو خط لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مشورہ کیا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. سنا میرے بھائی، جب بیت المقدس کی طرف میرا عمر روانہ ہوا، آپ کا سربراہ، جب آپ کا صدر باہر جاتا ہے
تو آپ کا قائم مقام صدر بنا کے جاتا ہے۔ اسی طرح عمر جب باہر جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ اپنا قائم مقام امیر اور سربراہ کس کو بنا کے گئے؟ عمر فاروق اپنا قائم مقام علی کو بنا کے گئے۔ اگر علی پر اعتماد نہ ہوتا تو کیا عمر علی کو اپنا قائم مقام بناتے؟ نہیں۔ اگر علی کا حق عمر نے مارا ہوتا تو کبھی علی کو اپنا سربراہ بنا کے جاتے؟ نہیں۔ ہاں، علی کو سربراہ بنا کے گئے، دنیا کو بتا دیا کہ میں نے علی کا حق نہیں مارا، میں نے اپنا حق رکھا ہے۔ علی نے بھی سمجھا کہ میں عمر نے میرا حق نہیں مارا ہے، علی قائم مقام بنے۔ آپ بیت المقدس گئے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں آپ کا ایک غلام، صرف ایک غلام آپ کے ساتھ تھا، ایک منزل غلام سوار ہوتا تھا، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ مہار پکڑ کے چلتا تھا، اور ایک منزل عمر فاروق سوار ہوتے تھے، آپ کا خادم مہار پکڑ کے چلتا تھا۔ ادھر بیت المقدس قریب آ گیا، ادھر باری غلام کی سربراہی کی آ گئی، سواری کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا سامنے دشمن کھڑا ہے، اب تو آپ سوار ہو جائیے۔ ہاں، عمر نے کہا میں انصاف سکھانے آیا ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، اور میرے آقا نے دنیا کو ہمیں عدل سکھانے بھیجا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے سواری کی باری ہے، میرے مہار پکڑنے کی باری ہے۔ آپ مہار پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے پوچھا تمہارا سربراہ کون سا ہے؟ مہار پکڑنے والا ہے یا سواری کرنے والا ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارا سربراہ وہ ہے جو مہار پکڑ کے آ رہا ہے۔ کہا سوار کون ہے؟ کہا اس کا نوکر ہے، اس کا خادم ہے۔ انہوں نے چابیاں اٹھا کر عمر کے ہاتھ جھولی میں ڈال دی۔ کہا توریت میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے کہ نبی کا غلام، نبی کا خادم، نبی کا خلیفہ وہ وہی ہوگا جو غلام کو سوار کرے گا اور آپ کو ہار پکڑ کے چلے گا۔ ہم جب توریت لکھ رہی ہے ان کی شان، تو ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ فلسطین کو فتح کرنے کے بعد آپ واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر دمشق سے گزرنا تھا آپ نے، وہاں سے گزرنے لگے، وہاں پر حکمرانی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا جو زبردست استقبال کیا، بڑی آؤ بھگت کی۔ حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے، جا کے دیکھا معاویہ کے جسم پر بڑا قیمتی لباس، معاویہ جہاں بیٹھتا تھا بڑا زبردست تخت بنا ہوا ہے، معاویہ کے جہاں بیٹھتا ہے وہاں پر آپ کے خادم، آپ کے نوکر، آپ کی آؤ بھگت کرنے والے۔ یہ چیزیں عمر تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے حضرت عمر نے کہا معاویہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ اتنی شان و شوکت، اتنا قیمتی لباس، یہاں پر اتنا بیٹھنے کا اتنے بہترین تخت، یہ کیا نظام ہے؟ میں تو نہیں برداشت کرتا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو آ کر حضرت عمر سے مخاطب ہو کے عرض کی آقا امیر المومنین، یوں کپڑا اٹھایا، وہ قیمتی لباس اٹھایا اور لباس اٹھا کر دکھایا، کہا جی یہ اچھا لباس میں نے اوپر پہنا ہوا ہے، اندر وہی ٹاکیوں والا لباس ہے، وہی پیوند والا لباس ہے، یہ باہر میں نے لباس اچھا پہنا ہوا ہے۔
کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پر رومیوں کے مقابلے میں بیٹھا ہوں، میرا رومیوں سے روزانہ مناظرہ ہوتا ہے، بحثیں ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے۔ میں حکمرانوں پر، میں دشمنوں پر رعب ڈالنے کے لیے میں نے اچھا لباس اوپر پہنا ہوا ہے، اندر لباس میرا وہی ٹاکیوں والا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا معاویہ میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں، عمر کو آج تک کوئی صحیح جواب نہ دے سکا اس انداز میں جیسے انداز میں تو نے جواب دیا ہے کہ عمر کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا عرصہ حضرت عمر نے بدلا نہیں، وہی گورنر رہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور حکومت آ گیا، آپ نے بھی آپ کو بدلا نہیں، بلکہ آپ کے انتظام کی وجہ سے، آپ کے حکمرانی کے اصول کے بنا پر آپ کو اور علاقے بھی دے دیے گئے۔ مسلمان بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عرصہ، آپ 22 سال تک گورنر رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے پھر وہ بات کہا امیر المومنین مجھے اجازت دیجیے، آج دنیا کہتی ہے بحری بیڑے، امریکہ کا بحری بیڑے کا نام آتا ہے، دنیا کے حکمرانوں کی، ملکوں کی جان ہی جاتی ہے۔ یہ بحری بیڑے اسلام کے اندر سب سے پہلے بنانے والا امیر معاویہ ہے، جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت سب سے زیادہ بحری بیڑے تیار کرنے والا روم کا بادشاہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں زیادہ بحری بیڑے تیار کر کے اس سے مقابلہ کیا، بحری لڑائی لڑی ہے۔ مسلمان بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی پورا عرصہ حضرت امیر معاویہ گورنر رہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ آ گئے۔ یہاں پر آ کر کچھ اختلاف ہو گیا حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ کا، اور اختلاف، یہ بھی بات آج کہتا چلوں، اختلاف کوئی غلط نہیں تھا، بلکہ میری بات چھوڑیے، جاؤ نہج البلاغہ اٹھاؤ، حضرت علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کسی نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا قول فرمایا لوگو، میرا رب بھی ایک ہے، معاویہ کا رب بھی ایک ہے، میرا دین بھی ایک ہے، معاویہ کا دین بھی ایک ہے، میرا نبی بھی وہی ہے، معاویہ کا نبی بھی وہی ہے، میرا قرآن بھی وہی ہے، معاویہ کا قرآن بھی وہی ہے۔ کہا پھر اختلاف کیا ہے؟ فرمایا کہ خون عثمان کے مسئلے پر میرا اور ان کا اختلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضرت عثمان جیسے امیر المومنین کو مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، آپ ان کا قصاص لیجئے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اس دعوے کے اندر امیر معاویہ کے ساتھ میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ تھا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن میری حکومت ابھی کنٹرول پہ نہیں آئی، مجھے کنٹرول کر لینی چاہیے، اس کے بعد میں فیصلہ۔ اس بنا پر اختلافات ہوئے، جنگیں ہو گئی آپس میں، اور آپ تاریخ کا اسلام کا مطالعہ کیجئے،
میرے آقا دنیا سے جب تشریف لے گئے تو دنیا کے اندر اسلام کا پرچم 10.5 لاکھ مربع میل پر تھا۔ جب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو اسلام 2.5 سال کے اندر 12 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسلام پھر پھیلنا شروع ہوا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ آپ کا پاکستان 8.5 لاکھ مربع میل پر ہے۔ عمر فاروق نے اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر پھیلایا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اور جب حضرت عثمان غنی دنیا سے شہید ہوئے، تشریف لے گئے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اٹھاؤ تاریخ، جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہو، جب مسلمانوں میں اختلاف ہو، پھر اسلام پھیلا نہیں کرتا، بے شک حکمران علی جیسا کیوں نہ ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی یہ کیا بات ہوئی؟ ابو بکر کا دور آیا، اسلام پھیلا، عمر کا دور آیا، اسلام پھیلا، عثمان کا دور آیا، اسلام پھیلا، آپ کے دور کے اندر اسلام ہی نہیں پھیلا۔ بڑا عجیب جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب ابو بکر امیر المومنین تھے میں ان کا مشیر تھا، عمر فاروق امیر المومنین تھے میں ان کا مشیر تھا، عثمان امیر المومنین تھے میں ان کا مشیر اور وزیر تھا، میں امیر المومنین ہوں، تم جیسے لوگ وزیر و مشیر ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اصل حقیقت یہی ہے، وزیر اور مشیر مرواتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر، مسلمان کے اندر، مسلمان بھائی آج میں یہ بات کہوں گا، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ آپس کا جھگڑا مسلمانوں کو بہت بڑی نعمتوں سے محروم کر چکا ہے۔ اٹھاؤ، میرے پیغمبر رمضان المبارک میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا، میرے لاڈلے محبوب جاؤ اپنی امت کو بتا دو کہ شب قدر فلاں رات کو ہے، تاکہ آپ کی امت اس ایک رات کے اندر عبادت کر لے، 1000 شہر 1000 مہینے کا ثواب پا سکتی ہے۔ میرے پیغمبر کو بتا دیا گیا، میرے آقا بتانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو راستے کے اندر 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ میرے پیغمبر اس جھگڑے کے اندر ان کی صلح کرانے میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس جھگڑے کی بنا پر ہمیں شب قدر کا تعین ہم سے ختم کر دیا، بلا دیا۔ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے آپس کے اختلافات سے۔ آج امت کے اندر جھگڑا ہی جھگڑا، نمازوں پہ جھگڑا، صلاتوں پہ جھگڑا، اذانوں پہ جھگڑا۔ کیا ہے یہ ہماری کیفیت؟ جب امت کے اندر جھگڑے پیدا ہو جائیں گے پھر اللہ ہماری نعمتیں اٹھا لے گا، نعمتوں سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ اٹھاؤ، امیر المومنین علی جیسا امیر المومنین ہے، لیکن آپس میں اختلاف ہوا، اسلام 1 انچ نہیں پھیل سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ کے خلافت پر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کون حسن؟ جو حسین کا بڑا بھائی ہے۔ کون حسن؟ جو میرے نبی کا نواسا ہے۔ کون حسن؟
جس کو میرے پیغمبر نے آتے دیکھا اور آ کر میرے حسن کو چوما اور فرمایا لوگو یہ میرا بیٹا وہ سردار ہے جو مسلمانوں کی بڑی 2 جماعتوں کے اندر صلح کرائے گا۔ یہ میرے نبی کی پیشین گوئی، یہ پیشین گوئی کب پوری ہوئی؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جھگڑا ہوا، جنگ اور قتال ہوا، حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ گروہ جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اس گروہ نے منصوبہ تیار کیا تھا کہ اسی رات کو علی کو بھی شہید کیا جائے گا اور اسی رات کو امیر معاویہ کو بھی شہید کیا جائے گا، تاکہ امت کے اندر خون کی نہریں بہہ جائیں۔ لیکن اللہ جب نصرت فرماتے ہیں، حضرت علی کو شہید کیا گیا، علی کی شہادت ہو گئی۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت علی کی شہادت ہو گئی، مجرم پکڑا گیا، پتہ چل گیا کون تھا، منصوبے سامنے آ گئے۔ حضرت علی شہید نہیں ہوئے، زخمی ہو گئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسن حضرت علی کی جگہ پہ آ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو میرے نبی کی پیشین گوئی تھی، اور دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کون سا گروہ ہے، یہ کون سا شیطانی گروہ ہے جو ہمیں لڑا رہا ہے آپس میں۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر آنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ میں آپ سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلیک کاغذ پر دستخط کر کے حضرت حسن کے پاس بھیج دیے کہ اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہو معاویہ، بغیر مشروط کے، بغیر شرطوں کے، میں آپ کے دستخط کر کے کاغذ بھیجتا ہوں، جو چاہو شرط لکھ لو۔ آپ نے دستخط کیے اور جو شرطیں حضرت حسن اور حضرت حسین نے لکھی، اپنی مرضی سے لکھی، وہ ساری شرائط کے مطابق حضرت امیر معاویہ تو پہلے دستخط کر چکے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا، دمشق کی جامع مسجد میں بلایا، اور بلا کر دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں، میں حسن علی کا بیٹا آج امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ بے شک حسین کو کھڑا کیا گیا، اپنے سپہ سالار کو کھڑا کیا گیا، امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور یہ وہ بیعت تھی امیر معاویہ کی حکومت پر۔ اٹھاؤ تاریخ، جلیل القدر صحابہ، میرے پیغمبر کے اس زمانے کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے، سب نے متفقہ طور پر حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین مان لیا۔ سارے صحابہ جماعتی طور پر، اجتماعی طور پر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب پوری سلطنت کے مالک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ آپ نے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خاندان اہل بیت کے ساتھ جس حسن سلوک کا کردار ادا کیا، دنیا اس پر شاہد ہے۔ ایک موڑ پر بھی اہل بیت کو معاویہ پر تنقید کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن گئے، اور یہ حکمرانی آپ کی 19 سال تک چلی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان غنی دنیا سے گئے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ تاریخ پڑھیے، قسطنطنیہ کس نے فتح کیا، آپ کے کابل تک کون پہنچا،
آپ کے سندھ کے علاقے تک امیر معاویہ کی فوجیں آئی، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جا کر جب بحثوں میں بیٹھتے ہیں اس وقت کہتے ہیں مولویوں کو کی پتہ جی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کرۂ ارض، آپ کی زمین کی خشکی علاقہ، آپ بتائیے اس خشکی علاقے کا پورا جغرافیہ بتائیے کہ خشکی کا علاقہ ہے کتنا کچھ۔ یوں کہتے ہیں آپ کو مولویوں نے کیا آندہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، پورا خشکی کا علاقہ، جو زمین کا خشکی کا علاقہ ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پہ۔ کتنا ہے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ۔ یہ پوری دنیا ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر پوری دنیا کی حکمرانی ہے، یعنی زمین کا خطہ ہے جہاں پر حکمرانی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمرانی میں اسلام پھیلتا گیا۔ کتنا پھیلا؟ 1 کروڑ کا آدھا کتنا ہو گیا؟ 50 لاکھ، اور 20 لاکھ کا آدھا کتنا ہو گیا؟ 10 لاکھ۔ اس کا آدھ کتنا ہو گیا؟ 60 لاکھ۔ اور امیر معاویہ کی حکمرانی 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ آدھی دنیا پر اسلام کی حکمرانی تھی۔ مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر، 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل کا بادشاہ، آئیے یہی وہ بادشاہ دمشق کی جامع مسجد کے میں خطبہ دے رہا ہے، منبر پر بیٹھا، بیٹھ کر کہا لوگو سنو، یہ جتنا مال ہے یہ بھی ہمارا، اور جتنا مال غنیمت ہے یہ بھی ہمارا۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بول سکا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعے کھڑے ہو کر پھر کہا لوگو یہ سارا مال ہمارا ہے، غنیمت کا مال ہمارا ہے۔ کوئی نہیں بول سکا، کوئی نہیں بولا۔ تیسرا جمعہ آ گیا، تیسرا جمعہ جب آیا تو آپ نے یہ اعلان پھر کیا۔ جب یہ اعلان کیا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا امیر معاویہ میں 2 جمعہ سے سن رہا ہوں یہ اعلان تو کر رہا ہے کہ یہ مال میرا، یہ غنیمت کا مال ہمارا۔ خبردار، یہ مال تمہارا نہیں ہمارا ہے، غنیمت کا مال ہمارا ہے، اور اگر کوئی یہ لینا چاہے گا ہم تلوار سے اس کا فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ ہم اللہ کی عدالت تک لے کے جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ ممبر سے اتر آئے، ممبر سے اتر کر آ کر اس شخص کو پکڑا، اس کو پکڑ کر مسجد کے اندر لے گئے، اور لوگوں کو کہا دروازہ کھول دو۔ دروازے کھول دیے گئے، مجمع اندر داخل ہوا، دیکھا تو حضرت امیر معاویہ اس کو پاس لے کر اس کی عزت و تکریم کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا معاویہ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ سنو، اسلام کا مزاج سمجھو، جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہے ان کی سوچیں کیا ہے۔ امیر معاویہ نے کہا لوگو بات سنو، میں نے ایک نبی کا فرمان سنا تھا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جب میں آخر دور میں حکمران آئیں گے جو قوم کے مال کو اپنا مال سمجھیں گے اور غنیمت کے مال کو اپنا مال سمجھیں گے، اور جب وہ یہ سمجھیں گے ان پر کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ایسی حکمرانی پر میں نبی لعنت بھیجتا ہوں، میں لعنت۔ فرمایا جب میں آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا
میرے سامنے نبی کا یہ فرمان آیا، مجھے شک پیدا ہو گیا کہ کہیں میں وہ حکمران تو نہیں جس پر میرے نبی کی لعنت ہو۔ میں نے اسی بنا پر پہلے جمعے اعلان کیا، کوئی نہیں بولا۔ میں نے دوسرے جمعے اعلان کیا، کوئی نہیں بولا۔ مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ میری حکمرانی نبی کی لعنت کا حقدار نہ بن جائے۔ تیسرے جمعے میں نے اسی مرتبہ اعلان کیا تو یہ تنقید کرنے والا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا شکریہ ادا کیا کہ شکر ہے تو نے تنقید کر کے مجھے نبی کی لعنت سے محفوظ کر دیا۔ مسلمان بھائی، یہ معاویہ نے یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ معاویہ کی زندگی میں یہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر! معاویہ کی سیاست، آئیے یہ معاویہ نے یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے پہلا خطبہ دیا۔ مدینہ کے اندر ساری دنیا موجود تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، کیا کیا؟ فرمایا لوگو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تمہیں حکم دوں تو کیا کرو گے؟ وہ دور دور کا تھا، امیر معاویہ کا دور دور کا تھا، اور نبی کے زمانے سے جتنا دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنی رحمتوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملنے والا زمانہ، پھر اس سے ملنے والا زمانہ۔ 3 زمانوں کی میرے پیغمبر نے بہترین زمانے کہے۔ اپنا زمانہ، بعض علماء نے کہا کہ خلفاء کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ مسئلہ ایک اور بیچ میں نکل آیا تو میں ایک اور اس آپ کے لیے ثبوت دیتا چلوں۔ تاریخ کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے حکیم تھے، خدا حکمت جانتے تھے اور بہت اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے مطب کے اندر، تو ایک عورت آ گئی، اکیلے بیٹھے تھے، ایک عورت آ گئی۔ عورت نے آ کر اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، وہ اتنی خوبصورت عورت تھی، اور نقاب اٹھا کر اس نے کہا حکیم صاحب میں آپ پر مری ہو رہی ہوں، بڑے عرصے سے میں مر رہی تھی، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ آپ اکیلے مل جائیں، آج مجھے اکیلے مل گئے تو آج میں نے اپنے اندر کا ظاہر کر دیا ہے، میں آپ پر مری ہوئی ہوں، آئیے مجھ سے اپنی ہوس پوری کر لیجیے۔ اس نے گناہ کی دعوت دی۔ حکیم ترمذی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ رونے لگ گئے، اتنا روئے ہچکی بند گئی رو رو کر، وہ اتنا روئے وہ عورت اٹھی اور بھاگ گئی ان کے رونے کی وجہ سے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے، زندگی کا آخری موڑ پہ تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا یارو جوانی سے ایک عورت آئی تھی، چلو گناہ کر رہی لندے تو کوئی بات نہیں، بات توبہ کر لے۔ خیال آیا دل میں، خیال آیا تو پھر آپ سمجھے، پھر آپ رونے لگ گئے۔ روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اسی اثنا کے اندر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ترمذی کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی آقا میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا جب جوانی کی دہلیز پہ تھا تو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تو مجھے خدا کا خوف آ گیا،
میں رونے لگ گیا، اور آج بڑھاپے میں پہنچ کر مجھے خود خیال آ رہا ہے میں کر ہی لیتا گناہ تو کیا تھا۔ آقا میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا، حکیم ترمذی، جب تیرے جوانی کا دور تھا وہ میرے دور کے قریب تھا، اور اب میرے دور کے قریب دور ہو گیا ہے۔ آج یہ خیال تجھے اس لیے آیا ہے کہ میرے زمانے سے بودھ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان بھائی، ہم اس زمانہ سے بودھ ہوتا جا رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ زمانہ کیا زمانہ تھا، حقیقت میں دیکھا جائے بات دور نکل جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا کہ آپ کہاں تک آپ کی حکمرانی گئی، آپ کی حکومت گئی، اسلام پھیلا۔ آئیے یہاں تک اسلام پھیلا ہے۔ مسلمان بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ تاریخ کہتی ہے ایک کونے سے ایک بدو اٹھا، ایک دیہاتی پینڈو اٹھا اور تلوار نکال کر کہا، عمر، خدا اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو حکم دے گا، میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ عمر، جس کے درے کی دھاک سے مدینہ کے زلزلے رک جاتے ہیں۔ کون حکمران جس کے کاغذ کے ٹکڑے سے دریائے نیل چلتا ہے؟ کون حکمران جس کی جو مدینہ میں بیٹھ کے بولتا ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ کو پیغام پہنچ جاتا ہے؟ آج اس درے کی دھاک والا جس سے کفر لرزہ بر اندام تھا، آج اس کے سامنے ایک بدو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تلوار میری ہوگی اور گردن تیری ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر آسمان کی طرف آپ نے منہ کر کے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میری رعایا میں ایسے لوگ ہیں کہ میں اگر غلط چلنا چاہوں گا تو مجھ پر تنقید کر سکیں گے۔ مسلمان بھائی، میں نے یہ دو منظر رکھے ہیں، عمر فاروق کا دور خلافت اور امیر معاویہ کا دور خلافت۔ امیر معاویہ نے بھی 3 مرتبہ کہا، یہاں عمر نے پہلے دن اعلان کیا تو بدو اٹھ گیا تھا، اور معاویہ کے دور میں 3ری مرتبہ وہ اٹھا، اور حضرت امیر معاویہ نے کہا، الحمدللہ مجھ پر تنقید کرنے والے جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ہم غلط چل سکتے، اور جب حکمران ظلم و ستم کی داستانیں دہرانے لگ جائے، اسلام پر پابندیاں لگانے لگ جائے، جب حکمران دین پر قدغنیں لگانے لگ جائے اور رعایا چپ باندھ لے، رعایا خاموش ہو جائے، تنقید کرنے والے تنقید نہ کرے، تو سمجھیے خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ بچیے اس ماحول سے۔ تم آج ہم جیسوں کو کہتے مولوی یہ بولتا ہی بہت ہے، میں حکمرانوں کے خلاف نہیں بولتا، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میرے اندر ہزاروں خطائیں ہیں، لیکن میرے پروردگار نے مجھے جو مسند دی ہے یہ محمد رسول اللہ کی مسند ہے، میرا حق بنتا ہے میں اس مسند پر وہ بات کروں، وہ انداز اختیار کروں جو مجھے نبی نے اور دین نے سکھایا ہے۔ تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے، میں تنقید نہیں کروں گا، شاید خدا کا عذاب آ جائے گا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کو پرکھنے کے لیے طریقہ چاہیے۔ میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جب کوئی تمہارے میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو ہاتھ کی طاقت سے روک دے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی ہمت نہیں ہے پھر زبان سے اس کے خلاف تنقید کرے۔
وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے نفرت کرے۔ مسلمان بھائیوں، دین کے خلاف چلنے والوں کو، دین کے خلاف برائی پھیلانے والوں کے لیے زبان، ہاتھ استعمال کرو، نہیں کر سکتے، زبان استعمال کرو، نہیں کر سکتے، دل سے نفرت تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں بھائی۔ اور اگر تنقید کرنے والے، برائی کے خلاف آواز اٹھانے والے اگر علماء موجود ہوں گے تو خدا کی رحمت برستی رہے گی، خدا کی لعنت کے حقدار ہم نہیں ہوں گے۔ ہم تنقید کرنے کے حق رکھتے ہیں، اور یہ اللہ جس کو توفیق دے گا وہی کرے گا۔ مسلمان بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، میں نے آج آپ کے سامنے معاویہ کی زندگی رکھی ہے۔ کون معاویہ؟ جو 22 رجب کو جن کی وفات ہوتی ہے، اور 22 رجب کو میری قوم ایک رسم مناتی ہے، کنڈے حلوہ پوڑی کھانے کی۔ جس بزرگ کا نام لے کر دھوکہ دیا جاتا ہے وہ امام جعفر صادق کے نام پر ہے۔ آؤ میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کی پیدائش 9 رمضان المبارک کو ہے، 80 یا 83 ہجری میں 9 رمضان المبارک کو میرے امام جعفر صادق کی ولادت ہے، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہے۔ نہ رجب کے اندر امام جعفر کی پیدائش ہے، نہ رجب کے اندر امام جعفر کی وفات ہے۔ تو 22 رجب کو امام جعفر کے کنڈے کیسے ہوئے؟ ارے کنڈا یہ پنجابی کا لفظ ہے، عربی کا ہمارا دین عربی ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، رمضان عربی کے اندر ہے۔ کنڈا بھی کوئی عربی کا لفظ سنا آپ نے؟ پنجابی کا لفظ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ کنڈا ہی ہے۔ اور توڑا کنڈا ہو جائے، یہ تو گالی ہے ہماری۔ یہ تو کیا ہے؟ 22 رجب کو یوم وفات پر آج کس بنا پر خوشی منائی جاتی ہے؟ حلوہ پوڑی کیوں کھائی جاتی ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے، تیرے لیے غیرت کا لفظ ہے، تیرے لیے غیرت کا مقام ہے۔ امیر معاویہ کی یوم وفات ہے وہ، اس دن حلوہ پوڑی کھانے والا صحابی رسول سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ صحابی رسول ہی نہیں، یہ کاتب وحی بھی ہے۔ پہلا صحابی ہے، پھر یہ کاتب وحی ہے، میرے نبی کی پر اترنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تیسرا مقام اس کا معاویہ کا وہ کیا ہے؟ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیوی ہے، یہ میرے نبی کا برادر نسبتی ہے، یعنی یوں سمجھیے میرے نبی کا سالہ ہے۔ حضرت امی عائشہ میری اور آپ کی روحانی ماں ہے، ام حبیبہ آپ کی اور میری روحانی ماں، اور ماؤں کے بھائی مامے ہوتے ہیں۔ امیر معاویہ ہمارا ماما ہے، معاویہ ماما ہے، روحانی ماما ہے، اور روحانی مامے کی وفات پر حلوہ پوڑی کھانے والی قوم تو آج اپنے مامے سے، صحابی رسول سے اور کاتب وحی سے نفرت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو سوچ تیرے عمل سے کیا کیا؟ ان باتوں پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ آپ سوچیں گے کیوں کیا گیا؟ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کفر کے چھکے چھڑانے والا، جاؤ جا کے روم سے پوچھو، جاؤ جا کے فارس سے پوچھو کہ ان کو ناک چنے چبانے والا کون ہے؟ امیر معاویہ ہے۔ آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا امیر معاویہ ہے، جس نے آدھی دنیا پر اسلام پھیلایا، کفر اس سے
نفرت تو مظاہرہ تو کرے ہی گئی، بہانے تلاش کر کر کے اس کی وفات کے دن کو ہم خوشی کے دور پہ مناتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، عزم کیجئے، ارادہ کیجئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جملہ رہ گیا، آئیے میرے پیغمبر نے فرمایا اعلمہم من امتی، میری امت کا بردبار ترین، حوصلہ مند، بڑقوت برداشت رکھنے والا معاویہ ہے۔ صرف ایک منظر رکھتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت، آپ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا خادم حضرت امیر معاویہ بیٹھے۔ اتنی دیر میں ایک شخص آیا، نوجوان ہے، شہزادہ ہے، یہ آیا، آ کر میرے نبی سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد واپس جانے لگا تو پیغمبر سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے تیار لایا ہوں، کسی خادم کو بھیج دیجئے کہ وہ تحفے مجھ سے لے آئے، میرے سامان کے میں پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جاؤ اس کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ جو اس کے ساتھ جاؤ اس کے ساتھ۔ اطاعت رسول کا منظر دیکھیے میرے بھائی، میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، اطاعت نبی سیکھیے۔ آپ نے فرمایا، وہ یوں نکلا، امیر معاویہ کی جوتی ادھر پڑی تھی۔ اگر ادھر جاتے ہیں جوتی پہننے کے لیے، میرے نبی نے کہا تھا جاؤ ادھر، تو اب ادھر جاتے ہیں تو میرے نبی کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جوتی پہننے نہیں گئے، اس کے ساتھ ہی یوں نکل گئے۔ باہر نکلے، اس کا گھوڑا باہر کھڑا تھا، وہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ چل رہے، پاؤں جلے، پتھر لگے، زخمی ہوئے۔ امیر معاویہ نے کہا شہزادے یا مجھے گھوڑے پہ سوار کر لے، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو کون؟ تو محمد کا کمی ہے، نوکر ہے، ہم نوکروں کو، کمیوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا کر۔ انہوں نے کہا چل ساتھ نہ بٹھا، اپنی جوتی تو دے دے۔ کہا میں کمیوں کو اپنی جوتی دے دوں؟ اس نے نہ جوتی دی نہ سوار کیا، یوں ہی امیر معاویہ ساتھ چلے گئے۔ وہ چلے گئے، جانے کے بعد آپ لے کے آئے، آ کر نبی کے سامنے پیش کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاؤں دیکھے تو زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا۔ پوچھا معاویہ یہ کیا؟ عرض کی آقا آپ نے فرمایا تھا جاؤ اس کے ساتھ، میں جوتا پہننے نہیں گیا کہ آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیوں، اطاعت رسول بڑی عجیب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران میں ایک شخص کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اس کو بیٹھ جا۔ پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ بیٹھ جا، یہ صحابی کو کہا بیٹھ جا، یہ آواز نکلی۔ ایک صحابی دروازے میں سے داخل ہو رہا تھا، وہ وہیں پہ بیٹھ، اس نے وہیں پہ نماز پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دروازے میں بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا آقا میرے کانوں میں جو آواز آئی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں یہاں تھا، میں یہیں بیٹھ گیا، میں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ ہائے ہائے، اس کا نام ہے اطاعت رسول۔ مسلمان بھائیوں، آپ نے اس کے پاؤں کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا احلمہم من امتی، میری امت میں سے بردبار میں نے معاویہ کو دیکھا، حوصلہ مند معاویہ کو دیکھا۔ یہ جملہ میرے پیغمبر کا جملے کی لاج کیسے ہے؟ دور گزر گیا، امیر معاویہ جب حکمران بنے، غسان کا علاقہ فتح ہوا، وہی شہزادہ، غسان کا شہزادہ گرفتار ہو کر امیر معاویہ کے دربار میں پیش ہوا۔ امیر معاویہ نے یوں دیکھا، پہچان لیا،
یہ وہی شہزادہ ہے ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕੜਾਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ امیر معاویہ نے یوں دیکھ کر پہچان کر حکم دیا ان کو شاہی مہمان خانے میں ان کو جگہ دے دو شاہی مہمان خانے میں ٹھکایا گیا آؤ بھگت ہوئی بہت اس کی خدمت کی گئی 3-4 دن کے بعد آپ نے بلا کر کہا شہزادے کیا چاہتا ہے کہا جی میں رہائی چاہتا ہوں کہا جاؤ تمہیں رہا کر دیا جہاں کر کے باہر نکلا کسی سے پوچھا یہ ہے کون انہوں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان ہے اب اس کی سمجھ میں آیا ہو یہ تو وہی ہے اندر آیا آ کے کہنے لگا معاویہ کیا تو وہی معاویہ نہیں معاویہ نے کہا ہاں شہزادے میں وہی محمد کا کمی ہوں ہائے 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 میں وہی محمد کا کمی ہوں پاؤں میں گر گیا کہا میں نے آج تک ایسا حوصلہ مند انسان میں نے نہیں دیکھا میرے پیغمبر کی زبان اطہر کا نکلا ہوا جملہ آج معاویہ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ بردبار حوصلہ مند اور آئیے اطاعت رسول کا ایک منظر اور رکھ دوں روم کے بادشاہ سے آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ اتنے عرصے کے لیے آپ نے ہماری جنگ بندی ہو گئی معاہدہ ہو گیا جیسے امریکہ کا افغانستان کا ہو گیا پتہ نہیں کی ہویا ہوا ہے وہ تو ہونا معاہدہ ہو گیا کچھ عرصہ کے لیے معاہدہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کے بڑے حقدار تھے سوچا معاہدہ ختم ہونے والا ہے تو یوں نہ کریں انہوں نے اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور جمع کر کے کہا کہ میں سرحد پہ فوج جمع کر لیتا ہوں جس دن معاہدہ ختم ہوگا اچانک حملہ کر دے گے اللہ اکبر انہوں نے فوجیں جمع کرنی شروع کر دی سرحد پر کچھ دن رہتے تھے ایک دن یا دن تو دیکھا کہ ایک شخص پہلے اس زمانے کے اندر کون سا واٹس اپ تھا کہ واٹس اپ پہ پیغام آتا تھا گھوڑے تھے ایک شخص آ رہا ہے گھوڑے پر بھگاتا ہوا معاویہ اوف اللہ اپنے عہد کو وفا کرو بھاگتا ہوا آ رہا ہے ایک صحابی رسول ہے آ کر اس نے امیر معاویہ کو کہا امیر معاویہ کیا تمہارا معاہدہ روم سے نہیں تھا نے کہا معاہدہ تھا کہا پھر یہ تم نے فوجیں جمع کیوں کی ہیں کہا میں نے فوجیں اس لیے جمع کی ہیں کہ میں کوئی حملہ تھوڑی کرنا میں نے معاہدے کی پابندی میں نے کرنی ہے فوج میں نے جمع کر لی ہے کہ معاہدے کے بعد میں لڑوں گا اللہ اکبر اس صحابی رسول نے کہا معاویہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی سے معاہدہ کر لو اور اس معاہدے کی پابندی کے اختتام تک تم اپنے مرکز سے تم اپنی حرکت بھی نہیں کر سکتے اپنے مرکز سے حرکت بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر امیر معاویہ نے صرف اتنا سوال کیا صحابی رسول کیا تو نے یہ نبی کا فرمان خود کانوں سے سنا تھا اس نے عرض کی ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور اپنے دل سے سمجھا تھا حضرت امیر معاویہ نے کہا لے جاؤ لشکر واپس مجھے اس فرمان کا پتہ نہیں تھا میں آج مجھے نبی کا فرمان پہنچ گیا اب میں اطاعت رسول کروں گا واپس لوٹا دی گئی فوجیں اس کا نام ہے اطاعت رسول اور یہ جذبہ اطاعت رسول کا سیکھنا ہے تو مسلمان بھائیوں یہ تمہیں محمد کے غلاموں سے نبی کے صحابہ سے زندگیاں ملیں گی جب تک صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں عمل نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی اور کامرانی ہمارے لیے مشکل ہے اس لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی جی تانوں صحابہ تو علاوہ کوئی موضوع نہیں لبتا میں نے کہا میں صحابہ کے علاوہ تم موضوع کہتے ہو مجھے نبی کا دین ہی صحابہ کے علاوہ نہیں ملتا
میں چیلنج کرتا ہوں، میرے نبی کے صحابہ کو نکال دو، نبی کا کلمہ ثابت کر کے دکھاؤ، نبی کی نبوت ثابت کر کے دکھاؤ، قرآن کی صداقت ثابت کر کے دکھاؤ، دین کی صداقت ثابت کر کے دکھاؤ۔ نبی پر قرآن اترا، گواہ کون ہے؟ زور سے، نبی پر قرآن اترا، گواہ کون ہے؟ نبی پر دین اترا، گواہ کون ہے؟ نبی کا کلمے کا گواہ کون ہے؟ نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ سارے صحابہ ہے۔ تو صحابہ کو چھوڑ کر مجھے دین نہیں سمجھ میں آتا، نماز سمجھ میں نہیں آتی، روزہ سمجھ میں نہیں آتا، حج سمجھ میں نہیں آتا۔ صحابہ کی زندگیوں کو اپناؤ گے، لیکن یاد رکھو، پھر میں آج وہ جملہ جو میں نے ابتدا میں کہا ہے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے اوراق نہ اٹھاؤ، صحابہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن اٹھاؤ، نبی کا فرمان اٹھاؤ۔ صحابہ کو تولنے کے لیے اللہ کا قرآن کا پیمانہ چاہیے، نبی کے فرمان کا پیمانہ چاہیے۔ یہ فرمان ہوں گے پھر تمہیں صحابہ سمجھ میں آئیں گے۔ صحابہ قرآن کی زبان میں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کو سمجھا کریں، صحابہ کی عظمت کو۔ آج تاریخ کے اوراق اٹھا کر معاویہ پر اعتراض کرتے ہو، خدا را اپنے دین کی حفاظت کرو، کسی صحابی رسول کے بارے میں ادنا سوچ بھی نہ پیدا کرو، ورنہ دین سے خالی ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ صحابہ نے جس انداز میں دین پیش کیا ہے، اسی انداز میں ہم پیش کرنے والے ہیں۔